ورکر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کو ورکر ہو جاتا ہے. اب وہ حدیث قدسی ہم سب کو یاد آ جائے گی. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرا بندہ جس آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اس کی آنکھ نہیں ہوتی, وہ میری آنکھ ہوتی ہے. جس ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے وہ اس کا ہاتھ نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ نور السماوات والارض. آپ نے نور کی بات کی, اسی نور کے تسلسل کا نام ڈاکٹر امجد ثاقب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شاہین نیازی صاحب, جناب حسن منیر صاحب, شہزاد زادہ صاحب, جناب انیق احمد صاحب, میرے بہت عزیز دوست جناب سید ایاز محمود صاحب, آفتاب مصطفیٰ صاحب, سعید مکر صاحب, اور یہاں پر میرے تو بہت عزیز دوست بیچ میٹس نذیر احمد بانیوں اور میری زبیر محمود بھی تشریف رکھتے ہیں. باقی جتنے دوست ہیں ان سب کی محبت میرے دل پہ نقش ہے, تو نام میں سب کا فردن تو نہیں لے سکوں گا. بہت شکریہ اتنی خوبصورت گفتگو. انیق بھائی آپ نے اس کو بہت ایک روحانی قسم کی ایک کیفیت سے آشنا کر دیا. میں اصولی طور پر مجھے کچھ بھی نہیں کہنا, کیونکہ میں نے جو کہنا تھا وہ اس کتاب کی صورت میں کہہ چکا ہوں, یا کتاب سے ہٹ کر میں اور میرے دوست اخوت کی صورت میں کہہ چکے ہیں. بہت کچھ اگر آپ کو جاننا ہو, سمجھنا ہو, تو میں درخواست کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں, ضرور پڑھیں. کہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے میں خود کئی دفعہ مختلف روحانی کیفیتوں کا سے گزرتا رہا. کبھی جو قلب سے کہتے ہیں نا, اس پہ قلب رکتا تھا تو میں درود شریف پڑھتا تھا اور پھر یہ کتاب لکھی گئی. تو یہ ایک بہت, ابھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہونا ہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ فیض کا ایک شعر میں اکثر دہراتا ہوں کہ بڑا ہے درد کا رشتہ جو دل غریب سے ہی, تمہارے نام میں آئیں گے غم گسار چلے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معجزہ ہے کہ آپ کی جیب میں 10,000 روپے تھے, آپ 33 ارب روپے پہ پہنچ گئے. وہ بیری کا ایک درخت تھا, ٹوٹا پھوٹا گھر تھا, شکستہ در و دیوار تھے, ایک بدروں کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے تھے چند عورتوں کے ساتھ, اور پھر یہ 17 لاکھ گھرانے جو 1 کروڑ لوگ بنتے ہیں. پھر یہ معجزہ کیا ہے؟ تو معجزہ یہ نسبت ہے, اور اس میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نسبت ہے. اور یہ ایک شعر ہے, اس کو محبت کا شعر کہا جاتا ہے, لیکن میں اس میں بھی مجھے یہ نسبت نظر آتی ہے. ناصر کاظمی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ یوں کس طرح چلے گا کڑی دھوپ کا سفر, سر پر خیال یار کی چادر لیے چلو. یہ خیال یار کی وہ چادر ہے جس کا نام مواخات ہے. ہم نے اس چادر کو اوڑھا تو الحمدللہ ہمیں بھی کامیابی سے آشنائی ہونے لگی. اور پھر میں منیر نیازی صاحب کے قبیلہ کے ایک اور سرخیری, ان کا نام بھی لوں گا کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد منیر, اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. یعنی نئے زمانے, نئے افق, ایک نئی زندگی, نئے امکانات, ابھی کچھ ہونا ہے جو تخلیق ہونا ہے. تو سایہ دامان احمد میں بیٹھ کر اگر آپ خواب دیکھیں تو یہ خواب آپ کو نہ جانے کس کیفیت سے روشناس کریں گے, کہاں کہاں لے کے جائیں گے. اور اسی چیز کو اگر ہم سمجھ سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر کے تمام دکھوں کا علاج اسی میں ہے. کہتے ہیں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ جو اپنے دکھ سے بہت لادوا نہ تھے. یہ کوئی بھی دکھ ایسا نہیں ہے جو لادوا نہ ہو. تو بہرحال دیکھیں, ایک لمحے کے لیے یہ کتاب بھی اور ہماری یہ تحریک جو چھوٹی سی ہے وہ بھی یہ سوال ہے کہ ہم نے کیسی دنیا تشکیل دی ہے کہ ایک شخص کے پاس $100 بلین ہیں اور 2 ارب لوگوں کے پاس $1 روزانہ بھی نہیں. تو کوئی نہ کوئی خامی ہے. تو اس خامی کو نہ تو ہم بھیک سے ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہم سرمایہ دارانہ نظام سے ختم کر سکتے ہیں.
اس خامی کو دور کرنا ہے تو درمیانی راستہ ہے وہ مواخات ہے، وہ محبت ہے، وہ بھائی چارہ ہے، وہ اپنائیت کا عمل ہے۔ کسی کو کہنا کہ تمہارے دکھ جو ہے وہ میرے ہیں اور میری خوشیاں تمہاری۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ تو جو سب کا ہے اس کو ہم نے اپنے اختیار میں کیوں لے رکھا ہے؟ اب دیکھیں، جو بھی جب خدا کہتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی ملا یہ کسی کی عطا سے ملا، کسی کے انعام سے ملا، تو ہم ایک زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹرسٹی ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ امانت ہے، ایک امتحان ہے، تو اس ٹرسٹ کا، اس امتحان کا ہم کیسے اس کا کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کیسے اس کی تقسیم کے کام میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، اور یہ جو ارتکاز ہے یہی اصل مسائل کی بنیاد ہے۔ تو میں صرف 2-3 چیزیں پڑھ کر، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ کچھ اقتباسات ہیں، اس حوالے سے یہ چھوٹا سا ایک خوبصورت سا ایک پیراگراف ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ کیلیفورنیا میں جب میں پہنچا تو وہاں پر میں اپنے ایک دوست کے پاس رات گزاری۔ کیلیفورنیا کی ہر صبح بہار آفرین ہوتی ہے۔ میں اگلی صبح کمرے سے باہر نکلا تو نیلا وسیع آسمان روبرو تھا۔ صبح کی اولین کرنیں، فرحت اور تازگی، اعزاز کے گھر کا خوبصورت لان، یوں لگتا تھا جیسے کائنات ابھی ابھی تخلیق ہوئی ہو۔ پرندوں کی خوبصورت آوازیں، ہلکی سی خنکی، پتوں پہ بکھرے اوس کے قطرے، سورج کی کرنیں ان قطروں سے ٹکراتی تو آئینہ سا بن جاتا۔ گھاس کا ہرا سمندر اور پھول، وہ بھی تو کوئی لمحہ ہی تھا جب خدا نے کہا ہوگا کہ بن جا، اور کائنات بن گئی۔ کھل جا اور پھول کھل اٹھے، چل پڑ اور ہوائیں چل پڑیں، برس جا اور بادل برس پڑے۔ دریا، پہاڑ، وادیاں، سمندر اور پھر انسان، جنگلوں سے نکل کر جھونپڑوں میں، جھونپڑوں سے بستیوں میں، بستیوں سے شہروں میں، انسان اس سارے سفر میں خدا کو نہیں بھولا۔ وہ نہیں بھولا کہ اسے پھر سے کسی کے پاس لوٹنا ہے، پھر سے کسی کو ملنا ہے۔ یہ ملاقات تو طے ہے۔ یہی احساس اسے گناہ سے بچاتا ہے، اچھے راستوں کا تعین کرتا ہے۔ انسان نے کائنات جس طرح مسخر کی اور اس نے اپنی محنت کے رنگ بکھیرے، اس پر یقیناً خدا خوش ہوگا۔ نیلا آسمان، صبح کی اولین کرنیں، گھاس کا ہرا سمندر، اوس کے قطرے اور آئینوں کی جگمگاہٹ، ہر آنے والی صبح اس امر کا اعلان کرتی ہے کہ خدا ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ اگر خدا مایوس نہیں ہوا تو ہم انسان کے مستقبل سے نا امید کیوں ہیں؟ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے۔ زندگی خواب بننے، خواب دیکھنے کا عمل ہے۔ صرف 2-3 میں اور مختصر کرنا چاہوں گا۔ لیڈرشپ کے بارے میں میرے خیالات کچھ اس طرح سے میں نے کہے کہ لیڈرشپ شکین کا نام ہے۔ ایک چیز میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ایک بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ ہم سے امید چھین لی گئی ہے۔ میں نے جو تاریخ سے سبق سیکھا وہ یہی ہے کہ قومیں جو ہیں یا معاشرے اور تہذیبیں جو ہیں یہ غربت کی وجہ سے نہیں مٹتی، یہ بے یقینی کی وجہ سے مٹتی ہیں، امید کے نہ ہونے سے مٹتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے دوستوں نے، ہمارے دشمنوں نے دیدہ دانستہ یا نادیدہ یہی ستم ہم پر ڈھایا ہے کہ ہم سے امید چھیننے لگے۔ ہر روز رات کو جب ہم چینلز دیکھنے کے بعد سوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے صبح کو سورج طلوع نہیں ہوگا، کیا صبح کی جو بلین کرنیں ہیں وہ ہمارے معاشرے کو بگڑتا اور برباد ہوتا ہوا دیکھیں۔ سب سے اہم چیز اس کتاب اور اخوت کے حوالے سے یہی ہے، امید، اور اس کا ایویڈنس ہم نے دیا ہے کہ 17 لاکھ لوگ کون ہیں
جو ایک ایک ہیلا آپ کو واپس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان میں جستجو ہے، ان میں ایمان ہے، ان میں عزم ہے، ان میں ارادہ ہے۔ تو لیڈرشپ یقین کا نام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عمل ہے، کچھ کا خیال ہے یہ اخلاص اور ایثار ہے، سچ کی تلاش ہے، کردار کی بلندی ہے، امانت ہے، دیوانگی اور جنون ہے، یا پھر یہ اپنے لہو کی آگ میں جل کر راکھ ہونے کا نام ہے۔ اور آخری چیز میں 2-3 سطریں اور ہیں۔ یہ جب میں واپس آنے کے لیے جہاز میں بیٹھا، جہاز میں گہما گہمی بڑھنے لگی۔ میں نے گھڑی پہ نظر دوڑائی تو اندازہ ہوا کہ منزل قریب ہے۔ 18 گھنٹوں کا طویل سفر، راہ میں پھیلے ہوئے کئی سمندر اور صحرا، ان میں جھلملاتی ہوئے یادوں کے دیے، اخوت کی پرانی منزلیں، مہکتے میٹھے مستانے زمانے، تیری نظروں کے نذرانے زمانے۔ شروع میں بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اعتبار کیا، شاید شروع میں کم ہی ہوتے ہیں، پھر تو جل تھل ہو گیا۔ اس سفر کا حاصل دل پہ نقش ہے، جو زیاں ہے اسے ہم دیکھتے ہی نہیں۔ عشق کے گوشوارے میں 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی۔ اس کا انحصار نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہو تو ایک آدھ اضافی صفر بھی لگ جاتا ہے۔ اخوت کا اگلا سفر نہ جانے کب ہوگا، ہم ہوں گے بھی یا نہیں۔ تو خواتین حضرات، آخری بات اس کتاب کے حوالے سے یہ ہے کہ اخوت کے دلگداز سفر پر مبنی یہ جو کتاب ہے، ایک بڑی عجب سی کتاب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کے لکھنے کے لیے بھی ایک عجیب طرح کی کیفیت سے گزرنا پڑا۔ اس کے منتشر متنوع موضوع، اس میں جا بجا خود کلامی، جا بجا خوشگمانی۔ اس کتاب میں غربت کا ذکر بھی ہے اور اس سے نجات کی امید بھی۔ تاریخ، فلسفہ، مذہب، جذبے، امیدیں، خواب اور پھر ان کی تعبیر۔ یہ کتاب صرف اخوت کی کہانی نہیں، اس میں کچھ اور لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جو اخوت کی طرح کے خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھرتے ہیں۔ کسی اور کا سچ بھی تو سچ ہو سکتا ہے۔ کیا انسان دنیا میں آزاد پیدا نہیں ہوا؟ کیا اسے تدبر کا پیغام نہیں دیا گیا؟ کیا انسان کو آزادی نہیں کہ وہ اپنے لیے جو راستہ چاہے اختیار کر لے؟ پوری دنیا خدا کا کنبہ ہے۔ ایثار، قربانی اور اخوت اجتماعی خوبیاں ہیں۔ جس میں بھی انسان کے آنسو پہنچے، وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اسے دل میں جگہ دی جائے یا سر کا تاج بنایا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تاریخ کا حسن اور کاروان حیات کا حاصل ہیں۔ یہ کتاب ایسے ہی افراد کی تلاش کا نام ہے۔ یہ کتاب اس جستجو کا نام ہے کہ ایک بڑا خواب کیوں کر القاء ہوتا ہے اور پھر اس کی تعبیر کیسے ملتی ہے۔ نالۂ نیم شب آہ سحرگاہی۔ ہر شخص کا ایک خواب ہونا چاہیے۔ سر سید کا ایک خواب تھا، اقبال کا ایک خواب تھا، مارٹن لوتھر کنگ کا بھی ایک خواب تھا۔ ہم خواب نہیں دیکھتے، اس لیے ہمیں تعبیر نہیں ملتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خواب وہ بھی نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں، خواب تو ہوتے ہی وہ ہیں جو سونے نہ دیں۔ خوابوں کا یہ سفر مشکل نہیں، بس پہلا قدم مشکل ہے۔ میں حیرت و حسرت کا مارا حیران کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آپ کچھ بھی نہیں پایاب ہیں ہم۔ اخوت اور اخوت کا سفر کچھ بھی نہیں، بس پہلا قدم۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکیل عادل زادہ صاحب کا تو میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں، اس تحریر میں بہت سے نقص تھے، لیکن انہوں نے بہت محبت سے وہ تمام کانٹے چن کے موتی بکھیر دیے۔
بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو سب رنگ میرے دل میں بستا تھا. ایک عجیب سی دنیا انہوں نے بنائی، بڑے غیر معمولی کردار. تو ان کرداروں سے میں زندگی کی لو پاتا، ان کرداروں کے درمیان میں رہتا، اور آپ یقین کیجئے کہ میں کئی گھنٹے میری آنکھوں سے آنسو بہتے اور میں یہ دعا کرتا کہ کاش میں بھی ایسا لکھ سکوں، ایسا سوچ سکوں. وہ امیجینیشن، وہ تصور، وہ ایک جو مالائی انداز. تو بہرحال میں اس قابل تو نہیں ہوا، لیکن یہ میرا بہت بڑا اعزاز ہے کہ شکیل بھائی نے اس کتاب کو پڑھا اور پھر اس میں بہتری پیدا کی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں اپنے دوست جناب ایاز کا، نذیر تونیو کا، ڈاکٹر ذکی کا اور عابد بیلی صاحب کا اور اخوت کی ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس شہر کو، جس کو میں اجنبی شہر تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اخوت کا رشتہ ایسا ہے کہ میں بھی اسی شہر کا ایک فرد ہوں، کتنے اچھے لوگوں کو مدعو کیا. اور آپ کی سماعتوں پہ اگر کوئی طوالت گران گزری ہو تو اس کے لیے بھی مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. بنیادی چیز میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اخوت صرف ہماری نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایک مشترکہ اثاثہ ہے، ہماری ایک میراث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ایک مکہ کا شہری اور ایک مدینہ کا شہری ایک ہو جائیں، تو یہ محض ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے کہ ہم اسے کتابوں کی زینت بنا کر تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیں اور پھر فراموش کر دیں. یہ دراصل ایک اصول ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، ایک راستہ ہے، ایک فکر ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ ہے. تو آج بھی اگر 50% پاکستان میں لوگ محروم ہیں، دکھ، تکلیف، غربت، افلاس، بیماری، جہالت، تعصب کا شکار ہیں، تو دوسری طرف 50% ایسے بھی تو ہیں جن پر زندگی مہربان ہے، جن کو خوشیاں، عافیت، امید سب کچھ میسر ہے. تو یہ دو طبقے اگر ان میں سے ایک شخص سے کہے کہ تم میرے بھائی ہو، تمہیں میں مواخات کی اس 1400 برس پرانی درخشاں روایت کے تسلسل کے طور پر اپناتا ہوں. ایک حلقہ میں ہوں، اس کا دوسرا حلقہ ہے تو، دور تک پھیلا ہوا ہے سلسلہ زنجیر کا. تو یہ جو کڑی در کڑی، حلقہ در حلقہ، یہ جو زنجیر 1400 برس قبل تک پہنچ جاتی ہے. تو آج بھی ہم ادھر کے نصف ادھر کے نصف کو، ہیوز اور ہیو ناٹس، ایک شخص کو یہ کہے کہ تم میرے ہو. اور میں یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی روایت کو زندہ کرتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں. اور پھر آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور خوش قسمتی ہے کہ ہم ربیع الاول کے مقدس مہینے میں یہاں پہ جمع ہیں. اور یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں ہوتی. یہ دن کا انتخاب، یہ موضوع کا انتخاب اور یہ مواخات کے موقع پر کہ موضوع پر اتنی خوبصورت اور گداز گفتگو، یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے. یہ سب ہم سب کے دلوں پہ ایک دستک ہے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں